آپ نے بیان کیا کہ وگ لگوا سکتے ہیں، لیکن پلاسٹک سرجری جس کی وجہ سے لوگ اپنے ناک اور چہرے کو تبدیل کر سکتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، پلاسٹک سرجری تو آپ جسم کو بگاڑ رہے ہیں نا. اب ایک بندہ بوڑھا ہو گیا اور وہ زبردستی وہ کھینچ کے اپنی یہ ساری سرجری کرا رہا ہے، تو اس میں سے نکالنا کیا اس نے؟ کچھ بھی نہیں نکلنا. یہ کام تو نہ کرے. البتہ کسی کی جلد جل گئی ہے، ڈیمیج ہو گئی ہے، تو وہ سرجری کروا سکتا ہے. وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تھی، نبی علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ چاندی کی ناک لگائے. چاندی کی لگائی تو بدبو پڑ گئی. پھر حضور نے حکم دیا کہ سونے کی ناک لگواؤ. حالانکہ مرد تھا، سونا تو مرد پہ حرام ہے، لیکن ناک چونکہ ایک مین چیز ہے، وہ ناک کٹ گئی ہوئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ سونے کی ناک بنوا کے لگوا لو. تو یہ جائز ہے. لیکن یہ جو خام خواہ کی جو سرجری ہے ان کی تو کوئی اجازت نہیں ہے. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے کہ ان عورتوں کے اوپر جو گندواتی ہیں، ٹیٹو بنواتی ہیں، یا دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں، یا چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں. چہرے کے بال یعنی ظاہر ہے کہ انہی بالوں کے ذکر ہو رہا ہوگا. داڑھی کے بال تو اکھاڑ سکتی ہے عورت، کیونکہ وہ اس کی نیچر کے خلاف ہے. عورت کے نکل آئیں تو وہ اکھاڑے گی، مرد نہیں اکھاڑے گا، کیونکہ قرآن میں حکم ہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے تو یہ داڑھی کو اکھاڑنا یا شیو کر دینا یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. عورت کو اللہ نے نہیں دی ہوئی، اس کی نکل آئے تو اس نے ضرور اکھاڑنا ہے، کیونکہ وہ اس کی نیچر کے خلاف نکلی ہوئی ہے. خام خواہ نہیں مطلب اس کو کرتی رہے کہ مطلب وہ اس کے ایسے نکلے پہلے پھر وہ ریموو کرے. ایک کام بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. تو البتہ جہاں پہ اللہ نے نیچر کو خود اس اعتبار سے نیچر قرار دیا ہے وہ تو آپ نے فالو کرنا ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 5 چیزیں نیچر سے ہیں. اب وہ نیچر ایسی ہے کہ وہ آپ خود کر رہے ہوتے ہیں. ختنہ کروانا، ناخن کٹوانا، مونچھیں پست کرنا، بغلوں کے بال اور زیر ناف بال. اب یہاں پہ ریموو کرنا، حالانکہ وہ نیچر نے اگائے ہوئے تھے، ان کو ختم کرنا نیچر ہے. مسلم شریف میں 10 چیزیں ہیں، ان میں ایک داڑھی رکھنا بھی ہے کہ یہ فطرت سے. لوگ کہتے ہیں داڑھی کا حکم کی طرح قرآن میں ہے. شیطان نے کہا تھا میں انہیں ابھاروں گا، تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. تو مرد کا داڑھی ختم کر دینا تخلیق بدلنا ہے. اتنی داڑھی ضرور کم از کم رکھیں کہ جو عرف عام میں دیکھنے سے داڑھی لگ رہی ہو، جس طرح شاہد افریدی صاحب نے رکھی ہوئی ہے. ہاں مٹھی رکھیں تو بہتر ہے.